الشان ہستی سے کہ جو ملکۃ العرب ہیں، جو خاتون اول ہیں اور جو محسنہ اسلام ہیں اور جو زوجۃ الاولیٰ ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آمنہ صابرہ مومنہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آج کی ٹرانسمیشن منسوب ہے، جن کے فضائل و مناقب پر اور شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ ہیں، ہمارے جو سپیکرز ہیں انشاءاللہ کلام فرمائیں گے۔ ابتداً بس میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند اشعار منظوم پیش کر دوں۔ نبی کی پہلی رفاقت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کی پہلی رفاقت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، عظیم اتنا بنایا ہے آپ کو رب نے، ہوئی رسول کی ہمت خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے آقا کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے آقا کا، ہیں آپ ہی تو وہ عورت خدیجۃ الکبریٰ، وفا شعار قبیلے کی ابتدا سے ہی، وفا شعار قبیلے کی ابتدا ہی سے تمہیں نے کی ہے قیادت خدیجۃ الکبریٰ، جناب زہرا کی سیرت میں صاف آئی نظر، جناب زہرا کی سیرت میں صاف آئی نظر، ہمیشہ آپ کی رنگت خدیجۃ الکبریٰ، ہمیشہ آپ کی رنگت خدیجۃ الکبریٰ، اسی سلام سے تنویر پر بھی محشر میں، اسی سلام سے تنویر پر بھی محشر میں کھلے وہ باب شفاعت خدیجۃ الکبریٰ۔ تنویر جمال عثمانی صاحب کے اشعار ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں، اور ہم چلتے ہیں اپنے علماء حضرات کی جانب جو ہماری رہنمائی پیشوائی فرماتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں، تاریخ اسلام کا حوالہ ہو، قرآن و حدیث کا حوالہ ہو، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ مفسر قرآن علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تینوں شخصیات جو ہیں، یہ تینوں ایسے مفسرین ہیں ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت تفاسیر فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ماہ رمضان میں اور بالعموم سارا سال ماشاءاللہ، کہ لوگوں کے دلوں تک وہ احکامات پہنچاتے ہیں جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ثقلین رشید حافظ محمد علی سہروردی اور سید انس کریمی، تینوں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں ہم سوال پیش کریں گے، ازواج مطہرات کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سورۃ الاحزاب پڑھیں، اس کی 31ویں آیت سے لے کر اور 33-34ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا بہت ہی پیارے انداز سے ذکر فرمایا ہے، اور اس میں 4 قابل ذکر اور بہت ہی نمایاں مناقب ذکر کیے ہیں۔ مثلا پہلا بیان فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی ازواج ان مومنین کی مائیں ہیں۔ بے شک اس کا مطلب ہے کہ تمام ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ ضمناً بات ایک عرض کر دیتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ اگر ایک بیٹے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے اور وہ کہے کہ مجھے تو نہیں معلوم، انتہائی شرم کی بات ہے۔ اس لیے کم از کم ہمیں اپنی ماؤں کے نام تو یاد کرنے چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ 11 متفق علیہ ہیں کہ 11 ازواج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، تو ان 11 کے نام ہر مومن کو، لڑکا لڑکی ہو، ہمارے بہن بھائی ہوں، ان کو یاد ہونے چاہیے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، کوئی نبی کی ازواج کوئی بھی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ اوہ سبحان اللہ۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تمام خواتین پر فوقیت عطا فرمائی تھی۔ تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت اطہار کے لیے ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی اہل بیت یعنی ازواج رسول کے مناقب بیان ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
محض اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. واہ. تو جیسے یہ پنجتن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن حسین کو اپنی چادر میں لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کی طرف یہ توجہ اگر ہوتی ہے کہ امہات المومنین کے لیے تو نصوص قطعیہ سے ثابت تھی یہ فضیلت، ان کے لیے ثابت نہیں تھی بظاہر، تو نبی کریم نے ان کو چادر میں لے کے وضاحت کر دی کہ جیسے امہات المومنین میرے اہل بیت میں داخل ہیں ایسے ہی یہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں. یہ 3 فضیلتیں، اور چوتھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ماشاءاللہ. کہ جو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور نیک اعمال کریں تو ہم انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیں گے. سبحان اللہ. 2 مرتبہ کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر نیکی کرے گا اس کو 1 کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ازواج مطہرات جب کرتی تھیں تو ان کو 20 نیکیاں ملتی تھیں، اللہ. ڈبل ان کا اجر و ثواب تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرمایا، تمام امت کی مائیں قرار دیا، ان کے اجر کو 2 گنا کر دیا، اور وضاحت کے ساتھ نص قطعی بیان فرما دی کہ کوئی بھی عورت ان کی مثل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری وہ مائیں بھی ہیں اور بے مثل مائیں ہیں، بے نظیر مائیں ہیں. بے شک. اور یقینی سی بات ہے کہ ماؤں کے اوپر طعنہ زنی، ماں کے لیے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرنا یہ کسی بیٹے کے زیب نہیں دیتا. لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے صرف میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جو غیر مستند روایات جو صرف تاریخ کا کوئی حصہ ہوتی ہیں، جن کی کوئی مستند پیچھے روایت بھی نہیں ہے، کوئی راوی بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ان کو بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنے اکابرین سے بظاہر بدظن ہوتے نظر آتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں. تاریخ ایک طرف اور نصوص قطعیہ ایک طرف. بے شک. قرآن سے کوئی چیز فوق نہیں ہو سکتی. جب اللہ گواہی دے رہا ہے اس گواہی کو قبول کریں اور ان نفوس قدسیہ سے دل میں محبت رکھیں. اس کے علاوہ کوئی چیز رکھیں گے تو ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. واہ کیا کہنے. ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان و عظمت کے حوالے سے کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کتنا احترام اور تعظیم ہونی چاہیے ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا اور آج کی ضرورت بھی یہی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے، بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے گستاخانہ انداز میں کی جانے والی باتیں وہ ہم اس پر غور نہ کریں، بلکہ قرآن نے جو ان کی شان و عظمت بیان کی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب کچھ ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے سورہ احزاب کی آیات طیبات کی روشنی کے اندر امہات المومنین کے مقام کو، مرتبے کو، ان کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی، خاص طور پر جو پہلی آیت کریمہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہاں بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا. امہات المومنین میں سے سب سے پہلے جو آپ یہ سمجھے کہ خاتون اول ہیں اور سیدہ قریش ہیں، ملکۃ العرب ہیں، جن کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مبارک زوجہ اور مسلمانوں کی ماں، اور حضرت حسنین کریمین کی نانی جان، سبحان اللہ، سیدہ کائنات کی والدہ محترمہ، اللہ نے جن کو عزتوں سے نوازا، عزتوں کے تاج پہنائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ عرب کی بہت بڑی تاجرہ اور بہت بڑی مالدار خاتون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا مال تجارت لے کر گئے، اور حضور علیہ السلام کی وہ امانت و صداقت اور حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق الوعد والامین کا وصف عطا فرمایا، اس کی بنیاد پر ام المومنین نے خود حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا. یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بہت زیادہ غمگین. آپ نے فرمایا کیوں غمگین ہے؟ تو کہا کہ کچھ مسکین غریب مسافر لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر میری بڑی طبیعت خراب ہے اور میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن بظاہر
تو آپ نے سارے عرب کے قریشوں کو سرداروں کو بلایا، سرداران قریش کو بلایا اور ڈھیر لگا دیا مال کا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب گواہ ہو جاؤ کہ میرا سارے کا سارا جو مال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر خواتین کے اندر سب سے پہلے آپ ایمان لانے والی ہیں، اللہ نے یہ آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ بچوں کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور عاقل بالغ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان سب کو جو خصوصیات والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی عطا فرمائی، تو اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ واضح نظر آتا ہے۔ بے شک۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام جب غار حرا کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے جب اعتکاف فرمایا اور وہاں خلوتوں کے اندر وقت گزارتے، تو آپ کھانا تیار کر کے لے جایا، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور نہایت ہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ آپ کھانا لے کر گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ خدیجہ ابھی کھانا لے کر آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا بھی سلام پہنچائیے گا، میرا بھی سلام پہنچائیے گا، فرمائیے گا کہ آپ کے لیے آخرت کے اندر بہت عالی شان پرسکون جنت کے محلات تیار کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آپ کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ام المومنین کے لیے، فرمایا کہ جس وقت کوئی مجھے مال پیش کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مالوں کو پیش کیا۔ فرمایا جس وقت میری کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، فرمایا انہوں نے میرے لیے دروازوں کو کھولا، اور ہر اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید اور مدد فرمائی۔ اور پھر وحی کا جو مشکل ترین وقت آیا، اس وقت جو کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قریش کے ایک باعزت اور مالدار گھرانے کی خاتون تھی، اور ایک ایسا شریف خاندان کہ جس کا چرچا تھا، جس کا بول بالا تھا پورے عرب میں، اس گھرانے کی خاتون کو کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، جو ماں ہیں ہماری، بلکہ پوری امت کی ماں ہیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کا تعارف، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت و شخصیت اور اوصاف و کمالات کے حوالے سے میں چاہوں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ تاریخ میں اس کے نقوش مسلمانوں کے لیے مضبوط بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ اگر اس کو خلاصے کے طور پہ ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ایمان لانے والی خاتون ہیں، واہ۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اکبر، میں پہلا مسلم ہوں، کیا بات ہے۔ تو اگر کوئی پہلی مسلمہ ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سبحان تعالی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کریم نے کمالات کے عروج کا بیان کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبوت کے درجے کی تو بات نہیں ہو رہی۔ نبوت کے درجے کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیق کا درجہ ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صرف خدیجہ الکبریٰ نہیں ہیں، آپ صدیقۃ الکبریٰ ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا اچھا یعنی کہا ہے۔ خواتین میں جو صدیق ہیں صدیقۃ خدیجہ الکبریٰ ہیں، بے شک بے شک۔ کیونکہ سبقت لے جانے میں، تصدیق کرنے میں، تسلی دینے میں، ساتھ دینے میں جو صدیقیت کا مقام ہے، جو آپ کی پوری سیرت کا عنوان بھی ہے، آپ کی تمام سیرت کا جو ہے وہ ایک تمہیدی کلمہ بھی ہے، وہ صدیقیت سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور تو آپ پہلی مسلمہ بھی ہوئی، آپ صدیقۃ الکبریٰ بھی ہوئیں۔ اور پھر ایک خاتون کا جو کردار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی جب اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بسر ہوتی ہے،
اس مرحلے سے وہ شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے تو وہ بڑا اہمیت کا ایک مقام ہوتا ہے. اس میں اس کی زندگی کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کی سیرت و کردار اصل اس زندگی میں سامنے آتے ہیں کہ وہ کس کمال کی خاتون ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو قیامت تک ان کی جو سیرت ہے وہ ایک رول ماڈل بن جاتی ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ آج دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا پر جو ہے وہ لبرل خواتین بیٹھ جاتی ہیں اور اپنا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 4 5 رشتے ناکام ہوئے ہوتے ہیں، اپنی شادیاں، اور خواتین کے بارے میں وہ آئیڈیل بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، فیمنزم کے نام پر. فیمنزم کے نام پہ اور آزادی کے نام پہ. اگر کسی کو رول ماڈل چاہیے خاتون کو زندگی گزارنے کے لیے تو پھر وہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھے کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری. کیا حضور سے محبت ہے، کیا حضور کی وفاداری ہے، کیا حضور کی خدمت ہے. کیا بات. اور اس خدمت کو خدیجۃ الکبریٰ نے غلامی کا نام نہیں دیا، قید کا نام نہیں دیا. شوہر کی خدمت اور محبت کو انہوں نے آزادی کا نام دیا، سبحان اللہ سبحان. سیرت کا نام دیا، کردار کا نام دیا. اور جتنی ہماری سننے والی مائیں بہنیں ہیں اس طرح کی خواتین کی باتوں میں نہ آیا کریں، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو بھی پڑھ لیا کریں کیا بات. کہ انہوں نے کس طرح اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹفن تیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار میں جو ہے وہ کھانے کا سامان اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لے گئی. بھلے یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے لیکن خدا کی قسم ہر 1400 سال بعد بھی اس کے اثرات قائم رہیں گے. اللہ آج بھی، اور آج سے 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی کو نقوش چاہیے سیرت کے، کمال کے، اوصاف کے، تو وہ سیدہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کیا. اور ہم یہ ایک جملہ کہہ تو دیتے ہیں کہ وہ پہلی مسلمہ ہیں، لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے وہ پہلی نمازی بھی ہیں، وہ پہلی روزے دار بھی ہیں، کیا کہنا. وہ پہلی عابدہ بھی ہیں. جب اللہ کے رسول اپنے صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے خدیجۃ الکبریٰ ساتھ پڑھتی تھی. سبحان اللہ. انہوں نے عبادات میں، ریاضات میں جو سیرت و کردار پیش کیا ہے وہ اس قدر کامل ہے کہ اولاد بھی اللہ نے فاطمۃ الزہرا جیسی عطا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت جو تھی وہ کس طرح کی ان کی اس سے پہلے کی جو اولاد ہے اس کی تربیت کس طرح کی ہے. یعنی سیرت کا کوئی باب آپ دیکھیں گے تشنا نہیں رہے گا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی تو اللہ پاک نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد آیت اتاری وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے حبیب آپ کو غنی کیا، اور غنی کرنے کا سبب کون بنا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو کہتے ہیں کردار، اس کو کہتے ہیں سیرت، کہ جو اتنی نفع بخش تھی دین کے لیے، ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہوں نے ایک ایک جو ہے وہ اپنے نقش سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی جو ہے اسلام کی پہلی خاتون ہیں، اور وہ واقعی جو ہے وہ اللہ پاک کا انتخاب ہیں، اور وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی ہیں. جس طرح آپ نبیوں کے سردار تھے اس طرح وہ خواتین کی سردار تھی. بے شک بے شک. کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کے اعتبار سے بہت ورا الورا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ہم گزارش کریں گے مفتی صاحب اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں. جی، فضائل و مناقب دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک منقولی ہوتے ہیں اور ایک معقولی ہوتے ہیں. معقولی کی طرف کافی اشارہ کیا، اگر آپ غور کریں کہ سب سے پہلے آپ کا ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنا یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور خاتون ہونے کے باوجود، کیونکہ عورتوں کا زیادہ خاندان کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ایک طرح کا سوشل بیک آؤٹ ہو گیا تھا مسلمانوں کا. ایک ایسی تنہائی کی زندگی گزارنا جن کی نگاہوں میں محبت تھی، اجنبیت پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، کراہت پیدا ہو گئی،
رویے بدل گئے، لوگوں نے ملاقات چھوڑ دی. یہ جو ایک آئسولیشن میں جب آدمی آتا ہے تو اس کی طبیعت بہت ہی بے چینی محسوس کرتی ہے، جو زیادہ لوگوں کے درمیان رہنے کا عادی ہوتا. لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اس کو برداشت فرمایا. یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے جو ہماری بہنوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے دیکھیں تو نسبت کے اعتبار سے بھی فضائل ملتے ہیں. جیسے حضرت نے بہت پیارے انداز سے اشارہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور بی بی فاطمہ کی والدہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کے نواسے دیکھیں تو پھر امام حسن و حسین، سبحان اللہ. ایک امت کی عورتوں کی سردار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العرب. اللہ نبی کریم فرمائے، خود اپنے بارے میں فرمائے انا سید الاولین والآخرین. بے شک بے شک. اور آپ کے نواسے تمام جنتی نوجوانوں کے سردار. سرداروں سے کیسی نسبت ہے، تو وہ سردار نے کیوں نہیں ہوں سبحان گے؟ اللہ اللہ نے ایسا ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ پیار محبت فرماتے تھے، اور کئی مقام پر آپ نے ایک جیسے ایک روایت میں خاص طور پر یہ لفظ موجود ہے کہ خیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد. اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے. یعنی آپ سرکار نے خود امت کی عورتوں میں سب سے بہتر قرار دیا. وہی جو آیت کا اگر آپ دیکھیں تو ایک تفسیر معلوم ہوتی ہے. اس طریقے سے حضرت نے جیسے وہ روایت بیان کی کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ. تو کہا کہ ابھی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کچھ کھانا ہے یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آ جائیں تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا، سبحان اللہ. اور ان کو بشارت دے دیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دیتا ہے کہ جس میں نہ شور شرابہ ہے، نہ کوئی تھکن ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. واہ واہ واہ. اور نبی کریم ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. سبحان اللہ. گویا کہ آپ مبشرہ ہیں. مبشرہ. مبشرہ تو نہیں کہ مبشرہ ہیں، کہ جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی. یہ بہت بڑی بات ہے، اور بشارت دینے والے کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں شبہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ آپ قطعی طور پر جنتی ہیں، آپ امت کی سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف فرمایا، کیونکہ آپ اہل بیت میں شامل ہیں. ان تمام فضائل کو دیکھیں تو ایک قابل رشک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ بی بی خدیجہ کی شخصیت ہے. بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہماری بہنوں کو توجہ کرنی چاہیے، میں تو کہتا ہوں بھائیوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا، لیکن عاجزی ان کی ساری آخر تک قائم رہی ہے. بے شک بے شک. مذہب سے محبت اخلاص کے ساتھ قائم رہی ہے. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے رہے، جس سے سرکار پیار فرمائیں ان سے ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے. تو مردوں کو بھی آپ کو رول ماڈل بنانا چاہیے. جو اوصاف حمیدہ ان کے مرد اختیار کر سکتے ہیں، باقی بہنوں کے لیے تو بہترین رول ماڈل ہی ہیں. ان کے فضائل اور مناقب سن کر بہنوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلام کی جانب بڑھتے ہیں.